یہی ہے مرحوم مریم بھائی لاڈی والا اینڈ فیملی، مرحوم غلام عباس ماما، مرحوم پروین بانو ڈاکٹر آف تراب علی، مرحوم احمد علی پٹیل، مرحوم خورشید احمد علی، مرحوم سجاد پٹیل، مرحوم ذوالفقار علی موسانی، مرحوم غلام حسین کالو بھائی اینڈ فیملی، مرحوم شیر علی لیمری والا، مرحوم بہادر علی شغلال اینڈ فیملی، مرحوم دولت بانو، مرحوم عبد الحسین غلام حسین لیمری والا، مرحوم سجاد حسین رجب علی مکھی، مرحوم غلام عباس رجب علی مکھی، مرحوم حسن علی سلمان مسکتی، مرحوم منیرہ مہدی علی رحمۃ اللہ، مرحوم رجب علی وزیر علی پونا والا، مرحوم محبوب عباس علی دینا، مرحوم رمضان علی رضا علی بادامی، مرحوم فاطمہ فدا حسین لاکھانی، مرحوم راضیہ بانو وائف آف دلاور حسین پنجوانی، مرحوم رضا فاطمہ، مرحوم محمد رضا فاطمہ نامدار ڈاٹر آف مرحوم لا ریب نمدار، اور تمام حاضرین مجلس اور محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور ان کے مرحومین و مرحومات، جتنے بھی یہاں حاضرین مجلس ہیں ان کے مرحومین و مرحومات، اور جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، شہداء اسلام، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روح و جسم لہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ماہ شعبان المعظم، اس مہینے میں ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم آپ کے سامنے اخلاق انبیاء پر گفتگو کریں۔ عزیزان محترم، شعبان کا مہینہ پیغمبر خدا سے منسوب ہے، عظیم مہینہ جس میں پروردگار نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی اس میں
پروردگار نے خاص عیدی رکھی ہے مومنین کے لیے. 3 شعبان ہو، 4 شعبان ہو، 5 شعبان ہو، ایک لڑیاں ہیں ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی ولادت ان ہستیوں کی، اور 15 شعبان ہمارے اور آپ کے آقا مولا محمد زمانہ کی ولادت نیم شعبان. خدا سلامت رکھے آپ لوگوں کو. گزشتہ کے درس سے پیوستہ تو گفتگو ہوگی ہی، لیکن درمیان میں چونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت گزر چکی ہے، اور وہ درود پڑھے بر محمد والے محمد. سرنامہ کلام میں امام زمانہ کے حوالے سے ایک مختصر سی آیت، اگرچہ یہ حضرت شعیب کے حوالے سے ہے اور وہ اپنے قوم کو مختلف چیزوں کی جہاں تلقین کر رہے ہیں قرآن میں، وہاں پر یہ جملہ بھی آیا ہے قرآن کا، لیکن شان نزول کے ساتھ خاص تو نہیں کر سکتے. اصول کافی کی روایت ہے کہ یہ قرآن میں جو لفظ بقیت اللہ ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اس سے مراد امام زمانہ ہے. یہ جو بقیت اللہ ہے، اب اگر اس کو ذرا سا ہم سرسری سے سمجھ گئے تو بڑی مشکل ہے، لیکن اگر ڈیپ میں دیکھیں، جب انسان کوئی معاملہ کرتا ہے، انسان کوئی کسی سے تبادلہ کرتا ہے، اپنے مال کا کاروبار کرتا ہے، تو کچھ لیتا ہے اور دیتا ہے، لین دین جسے کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. تفسیر صاحب میزان نے المیزان میں اس کی اس طرح سے تھوڑا تشریح کی ہے کہ اگر آپ غور کریں اس لفظ کے لغت پر، تو بقیہ کہتے ہیں عام طور سے عرب کے جب کوئی چیز پروفٹ آپ کے جیب میں آ جائے، فائدہ، لیکن ملموس فائدہ، یعنی ایسا فائدہ کہ جو آپ کو یعنی آپ کے تبادلے میں، جو آپ کے معاملے میں جو آپ کو خالص نیٹ پروفٹ ہوتا ہے، وہ ہے بقیہ. سوچئے اللہ تعالیٰ کا جو بقیہ ہوگا، یعنی اب یہاں پر تو یہ لقب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باقیات میں سے سب سے جو عظیم ترین جو نفع ہے وہ امام زمانہ کی شکل میں ہے. پوری انبیاؤں کے تمام کردار، تمام حیثیتوں کا خلاصہ کیا جائے اور ان کی عظمتوں کا، تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں اس کا خلاصہ ہوتا ہے، حجیت کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، اور معروف بھی ہے. میں نے کہا کہ جب گزشتہ درس میں یہ بات کی تھی کہ ہم کس طرح پیغمبر کے شبیہ ہو سکتے ہیں، میں نے کہا یہ امپاسبل ہے. ہم تو اس کو کنڈیم کرتے ہوئے آئے، ہمارا تو نظریہ نہیں کہ ہم رسول جیسے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں پیغمبر نے خود فرمایا تھا کہ تم کیا میرے شبیہ بننا چاہتے ہو؟ تم میں سے کون ہے جو میرے شبیہ بنے، شباہت رکھے؟ تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اسوہ حسنہ ہم پیغمبر کے نقش قدم پر، ان کے نقش پا پر چل سکتے ہیں. امام زمانہ کے بارے میں ہے کہ وہ شبیہ ترین ہے پیغمبر خدا کے، نام میں، کردار میں، حجیت میں. عزیزان گرامی، ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہے، میں بس اس 2 جملے پر گفتگو کر کے آگے چلا جاؤں، کہ وہ ہمیشہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ نظر آنی چاہیے، اور یہ کہ عجیب ہے، خدائی صفات ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ سیکھ لی تم نے غیبی ادائیں غیب کی گود میں پلتے پلتے. تو جو یعنی نظر نہ آنا، اور اس کے بعد بھی آپ پر ولایت رکھنا، آپ کو سنبھالنا، آپ سے ملاقات نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کا خیال رکھنا، آپ کے وجود کا حصہ، آپ کے وجود کو باقی رکھنا، آپ کی
اس دنیا میں آپ کی رکھوالی کرنا، آپ کو بچانا، اشرار سے بچانا، یعنی آپ اور ہم امام زمانہ کے امامت میں رہ کر باقی ہیں. کیوں؟ اسی بقیت اللہ کی وجہ سے باقی ہیں. درود پڑھے بار مولا. تو یہ بات ہے تو ہوتی چلتی ہے کہ بھائی وہ سمراج جب آئیں گے تو آپ نے وہ روایتیں سنی ہوں گی کہ وہ عظمت اس زمانے میں عدل و انصاف سے بھری ہوئی حکومت، یعنی مزاج ایسا ہوگا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہوں گے، کسی کو خوف نہیں ہوگا، کوئی کسی کا حق نہیں کھا رہا ہوگا. میں جو یہ یعنی واقعی میں کہوں کہ اگر انسان کا آئیڈیل تلاش کریں ایسی حکومت، جہانی حکومت، تو پاکستان میں ہر جگہ آپ کو تو وہ اس طرح کے بتانے والے مل جائیں گے. کوئی نہ کوئی نظام کے نام پر نظام مصطفیٰ قائم کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اس طرح تو بلا رہے ہوں گے لوگ آپ کو، لیکن حقیقت میں نظام مصطفیٰ امام زمانہ قائم کریں گے. درود پڑھے بر مولا. تو یہ ایک ذہن میں شبہ آتا ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ آنے کے بعد اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ایک ایسی جہانی حکومت، ایک عالمی حکومت عدل و انصاف سے، جو تمام انبیاؤں کا، تمام اوصیاؤں کا، تمام ائمہ کا جو مرکزی نقطۂ حکومت ہوگا وہ برپا کریں گے. تو پھر ابھی کیا؟ بچے سوال کرتے ہیں. یہاں پر چھٹے امام نے ایک روایت میں بیان کیا ہے، جب لوگوں نے سوال کیا مولا اس زمانے میں جب غائب ہو جائیں گے، دیکھیے خود میں نے پہلے بھی کہا کہ امام کا نظروں سے اوجھل ہونا، نظروں سے نظر نہ آنا، یعنی ہمارے لیے مصیبت عظمیٰ سے کم نہیں ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ روایتوں میں بھی ہے کہ جو ہمارے یتیموں کا خیال کرے گا. مولا یتیم کون آپ کے؟ کہا غیبت کے زمانے میں جو ہمارے شیعہ ہوں گے. یعنی واقعی اس میں یعنی مومنین جمع ہوتے ہیں، وہ کسی اپنے مومن کا خیال کرتے ہیں. یہ سمجھیے کہ امام زمانہ کی نگاہ میں ہے وہ شخص جو اپنے مومنین کا خیال کرتا ہے. یعنی یہ اگر آپ سب سے آسان راستہ بتاؤں کہ وہ امام زمانہ سے نزدیک ہو جائے تو کوئی چلہ نہیں ہے، کوئی بڑی دعائیں نہیں ہیں، اپنے برادران ایمانی کا خیال کر لیں. آپ امام زمانہ کی نگاہ میں ہیں، کسی کی دستگیری کر لیں، کسی کا خیال کر لیں. تو میں گفتگو اس دن بھی کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ بڑا فقدان ہے. تو معرفت کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ اس زمانے میں، یہ زمانہ انتہائی عظمت والا زمانہ ہے اور انتہائی خطرناک ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ جب سائل نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا، کس طرح امام اپنی رعیت پر، اپنی قوم پر، اپنے ماننے والوں کا فائدہ پہنچائیں گے جب تو غائب ہوں گے. ایک بہت بڑا کنفیوژن جو بچوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جب امام غائب ہوں گے تو ہمارا رہنما، اب ہم ہر ایک کو اپنا رہنما بنا رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں. مجھے وہ بڑے دوست کا جملہ یاد آیا کہ کسی نے کسی عالم دین کا قول نقل کیا تھا، میں کہ جب وہ انہوں نے لکھا اپنے رسالہ عملیہ پر کہ یہ جو توضیح میں آپ پڑھتے ہیں نا، یہ مسائل فقہ وغیرہ، یہ مجتہد کو واللہ عالم بالصواب کہنا پڑتا ہے. باب علم ہمارے سامنے بند ہے، یعنی اگر ہمیں پوچھنا پڑتا ہے تو بڑا اعتراض بھی کرتے ہیں مجتہدوں کے فتاوے کے اوپر. یہ واقعی ایک مشکل ہے. اب وہ مشکل وہ اپنے تئیں روایتوں سے حل کرتے ہیں، ورنہ امام ہوتے تو یہ مشکلات ہی نہیں ہوتی. امام پردہ غیب میں ہے. اب میں اس مصلحت پہ نہیں جا رہا، لیکن بات ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ امام کا جو کردار ہے، امام کی جو شخصیت ہے، امام پردہ غیب میں رہتے ہوئے، اس میں نے روایت پڑھی تھی اس دن کہ زمانے کے بھیڑیے ہمیں کھا جاتے اگر امام درمیان سے ہٹ جائے تو. یعنی امام کا آپ کو محفوظ رکھنا، بچانا، یہ اثر من الشمس ہے. تو کہا کہ بھائی چھپے ہوں گے، پردے غیب میں ہوں گے. یہ جو میں غیبت کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، پردے غیب میں ہے، غیب میں ہے، نظر نہیں آ رہے. تو مولانا نے فرمایا کہ ان کے ثمرات، یہ مجھے بتاؤ تو
کہ جب سورج بادلوں کی اوٹ میں چلا جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے میرے مولا کی، درود پڑھیں ہمارے محمد والے ہوں۔ بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا، بادلوں کے پیچھے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا ہے ایسی کراچی میں جب ساون کا مہینہ آتا ہے اور وہاں پر مونسون کی ہوائیں چلنی شروع ہوتی ہیں، تو اب تو بہت کم ہو گیا، ورنہ کراچی میں تو 78 وغیرہ کے بعد ہمیں یاد ہے چھوٹے ہوا کرتے تھے کہ تو بس بادل ہی بادل ہوا کرتے تھے جولائی وغیرہ میں، اور سورج بادلوں کے اس پار ہوٹ میں چلا جاتا تھا، لیکن کسی کو یہ نہیں کہتا تھا کہ ابھی دن نہیں نکلا ہے۔ سورج نظر نہ آنے پر بھی کبھی کہا کہ ذرا دن نہیں نکلا ہے۔ گھڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھڑی میں دیکھا بھائی 7 بج گئے، وہ 7 AM بھاگے ہیں بھائی، برش وغیرہ کریں بھائی، منہ ہاتھ دھلا اور آفس نکلنا ہے، کیوں ٹائم اتنا ہو گیا۔ نہیں، دن ہوتا ہے، سورج نہ بھی نکلے، طلوع نہ بھی ہو، یعنی بادلوں کی اوٹ میں ہو تو اپنا وجود ظاہر کرتا ہے اور دن رہتا ہے، یعنی شب کی تاریکی کو چیرنے کے لیے سورج کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ سورج چھپ کر بھی آپ کو وہ ساری چیزیں عطا کرتا ہے کہ جو اس دن میں جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام نے تعبیر کیا کہ جب سورج بادلوں کے پردے میں چلا جائے، جس طرح وہ فائدہ پہنچاتا ہے، ہماری آخری حجت حضرت قائم بھی اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہوں۔ درود پڑھیں پر محمد والے ہوں۔ تو جملہ دیکھیے کہ بادلوں کی اوٹ میں، یعنی بظاہر نظر نہ آئے، بظاہر نظر نہ آئے، پھر بھی کس یقین سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں دن نکلا ہوا ہے، یہ رات نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے؟ اگر گھٹا بھی چھا جائے تب بھی آپ کہتے ہیں دن ہے۔ تو یہاں ظاہری طور پر آپ جو مادی سورج ہے، آفتاب ہے، اس کو تو آپ اس کے وجود کو مانتے ہیں، جو آفتاب حقیقی ہے امام کی شکل میں، اگر وہ کسی مصلحت کے تحت پردے کی اوٹ میں چلا جائے تو وہاں نوجوانوں کے دل میں شک و شبہات نہیں ہونے چاہیے۔ درود پڑھیں مرحوم والے۔ اور جبکہ اگر میں خلاصہ کروں تو 3 بڑے ادیان جو دین ابراہیمی ہیں، اسلام و مسیحیت و یہودیت، ان کے اندر تو اتفاق، زرتشت کا مذہب یعنی آتش پرست، اور وہاں سے ہندو مت، ان سب کی میں نے جہاں تک تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، سب میں ایک بات قدر مشترک ملتی ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نظام میں، اس دنیا میں کوئی منجی عالم ہے جو بچائے گا، ایک نجات دہندہ ہے۔ یعنی انسان کی گویا سرشت میں جتنے مذاہب ہیں، اسنامہ میں دیکھیں اگر آپ اس اپنا اہل زرتشت کو وہاں سے لیتے ہوئے آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، یہ اور بات ہے کہ لوگ اپنا اپنا نام لیتے ہیں۔ اب چاہے وہ کوئی اوتار کی شکل میں ہندوستان میں کہا جائے، کوئی آئے گا، لیکن جس واضح ثبوت کے ساتھ مذہب تشیع اس کردار کو بیان کرتا ہے، کون آئے گا۔ اور آپ یقین کیجئے کہ میں 2 یہاں پر دعوے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی عام مسلمان سے جس کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے سوال کرے، اگر روایات متواترہ کا کوئی روایت، ایسی حدیث کہ جس میں اس کی ایتھینٹسٹی میں کوئی کسی کو شک ہو نہیں، تواتر ہو، یقینی ہو، تو وہ حدیث غدیر کا نام لے گا۔ حدیث غدیر جہاں پر پیغمبر خدا نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا فعلی مولا، یا جو مختلف تعبیرات ہیں وہاں پر فہذا علی مولا فعلی مولا، جو بھی کہیں آپ، یہ جو تواتر ہے، جس طرح تمام اکابرین اہل سنت نے نقل کیا ہے، بڑے بڑے محدثین نے بڑی بڑی کتابوں میں، کوئی کتاب بچی ہی نہیں ہے، پورا یعنی سلسلہ ہے۔ اور دوسری اگر میں کم و بیش اس سے زیادہ کہوں یا کم نہ کہوں تو وہ روایت ہے امام زمانہ کے متعلق،
یعنی بعض علماء اہل سنت تو کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا وجود کا نہ ماننے والا کہ ایک آئیں گے کہ جو اس نظام کو، اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے. یعنی اتنی زیادہ تاکید ہے، یعنی اس نظریے کی، یعنی ضروریات دین میں شامل ہے، صرف ہمارے ہاں نہیں. اور وہ روایتیں کہ جو کہتی ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے نسل سے ہوں گے، وہ کثرت سے روایتیں. امام حسین کے نسل سے ہوں گے، کثرت سے روایتیں. امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کی نسل سے ہوں گے. یعنی میں یہ کہوں جس کثرت سے آپ اندازہ کریں کہ وہ اقبال کا مشہور و معروف شعر، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. یعنی منتظر ہے، لیکن نام کے ساتھ، دیکھیں لقب کے ساتھ. لقب کہوں گا میں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی شریف. آپ دیکھیں کہ کتنی روایتیں مل رہی ہیں. اور ٹھیک ہے یہ اختلاف وہ پیدا ہوں گے، آئیں گے، لیکن جس واضح طور سے پورے تمام، میں نے کہا تمام بڑے بڑے ادیان انتظار کر رہے ہیں، لیکن جس شدت سے امام علی کے ماننے والے انتظار کر رہے ہیں نا، جس شدت سے آپ چاہتے ہیں نا، جو خاص نظریہ لے کر، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، جس میں کہیں کا بھی شک نہیں ہے، جس کیفیت میں آپ مانتے ہیں یا آپ کا تر امتیاز ہے یا آپ کی حیثیت ہے یا آپ کا مقام ہے، یعنی اس مذہب کی بالادستی کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ اپنے دامن میں امام زمانہ جیسا امام رکھتا ہے. اور اس شد و مد، اس یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کی حفاظت فرماتے ہیں. اور دنیا جانتی ہے اس بات کی، عملی طور پر جانتی ہے کہ اس مذہب پہ کوئی غضب، کوئی نقصان آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جس باغ کا کوئی رکھوالا ہو، اس گلستان کو کوئی اجاڑ نہیں سکتا. لیکن آپ نے دیکھا ہو ذرا، آپ تو خیر اچھی طرح جانتے علاقے میں، خاص کر اس پارسی کالونی میں جائیں، بلڈرز کی نگاہیں لگی رکھتی ہیں کون سا گھر ملے اور وہاں اپنا ہم اپارٹمنٹس بنا دیں. بارگیننگ ہو رہی چل رہی ہوتی ہے، لوگ بہرحال کاروبار ہے. یہ گھر، یہ بنگلہ ٹوٹا اور وہ بنگلہ بنا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ 89 وغیرہ میں یہاں پر پڑھتے تھے، یعنی 90 کے تقریباً اوائل میں، دہائی میں 89 کا وہ مجھے یاد ہے پورا. جب میں ایران جانے سے پہلے پورے سارے بڑے بڑے بنگلے ہوتے تھے، تقریباً 1000 گز 1300 گز کس طرح کے. اس کے بعد اچھا میں نے بتایا یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر وہ ہمارے ماشاءاللہ بلڈر حضرات نے بڑی محنت کی، آبادی بڑھا دی. اس کے بعد پھر وہ مسائل بھی سامنے آئے. خیر میں عمرانیات کی بات نہیں کروں گا، لیکن آپ دیکھیں خالی گھر دیکھیں، چھوڑ کر گھر خالی ہو نا تو نظریں بہت اٹھتی ہیں، انسان کی بہت سی امیدیں جاگ جاتی ہیں. اور اگر کئی عرصے سے خالی ہو تو پھر قبضہ مافیا تو اس کی اپنی پوری کی پوری ٹیم ہوتی ہے. یعنی ایک گھر آپ خالی چھوڑ دیں جس کا کوئی رکھوالا نہ ہو تو اس پہ قابضین جمع ہو جاتے ہیں. کیا بتاؤں میں آپ کو، یہ ایک گھر جس کا کوئی مالک ہے، وہ یہاں نہیں رہتا ہو، اس پر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں. میں اسے کہتا ہوں کہ اگر تم نے اس مذہب کا کوئی مالک نہیں ہے یہ سمجھا ہوا ہے، کوئی رکھوالا نہیں یہ سمجھا ہوا ہے، تم قبضہ کر لو گے تو خدا کی قسم تمہارے اجداد کی اسی خواہش میں زندگی گزر گئی، پوری نسلیں گزر گئیں بنو امیہ کی. یہ مذہب تمہارے کنٹرول میں آنے والا نہیں ہے، بنو امیہ کے جھوٹے علماء کے کنٹرول میں آنے والا نہیں ہے، ان کے بنائے ہوئے احادیث کے کنٹرول میں آنے والا نہیں ہے. یہ خاص نظام میں چلتا ہے. خدا کی قسم ان کے ماننے والے جو مجتہدین ہیں پردے غیب میں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو سوچئے کہ امام زمانہ. تو میں نے کہا یہ خالی پلاٹ دیکھ کر قابضین کہیں نہ آ جائیں، تو اس سے تو آپ اپنے کو مطمئن رکھیں کہ آپ کے مذہب میں کچھ بھی دراڑ یا شگاف ڈالنے والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. تو مجھے لوگوں کی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں کہ بڑا موقع ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو موقع نہیں ملا نا. 255 ہجری تک کہاں موقع ملا؟
کہ جب بھی اس مذہب پر کوئی نقصان پہنچانے کی آڑ میں آئے، ظاہری شکل میں یا چھپ کر، ہمیشہ زہرا کے لال نے آ کر تھام لیا ہے، یا زہرا کے شوہر نے آگے تھام لیا ہے۔ پوری میرے مولا علی کی زندگی، امام حسن کی زندگی، امام حسین کی زندگی، اور آج فرزند زہرا یوسف زہرا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ اگر ہم کسی کی بیعت میں ہیں تو امام زمانہ ہے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مذہب کا خالی پلاٹ کوئی قبضہ کر لے، نہیں ہو سکتا۔ کمبھ میں جب ہم تھے تو میں اپنے موضوع سے کہیں دور نہ ہو رہا ہوں، کمبھ میں وہاں پر طرحی مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ طرحی مشاعرے کے ایک مصرع ہوتا تھا، اس پر لوگ اپنے اشعار کو لا کر تطبیق دیا کرتے تھے۔ تو ہندوستان میں عام طور پہ جو ہے وہاں طلاب جو تھے ان میں پیدائشی طور پہ گٹس تھے، صلاحیتیں تھیں، ہمارے پاکستان کی نسبت اہل زبان بھی ہیں۔ تو ایک مصرع وہاں پر کسی نے دیا تھا، تو اس پہ یہ تھا کہ امام زمانہ کی شان میں کہ اجڑ رہا ہے گلستاں اور باغ ماں پردے میں ہے۔ اب میں نے کہا نا کہ یہ جو ہے لوگوں کے بڑے ذہنوں میں ہے کہ ہمارا جو گلشن ہے، ہمارا جو باغ ہے نا، اس کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، ظاہری طور پر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اسی سوچ کو مٹائیے، ہے اس کا وجود آپ سے زیادہ دشمن جانتا ہے کہ جب بھی ہم ان پر حملہ آور ہوتے ہیں اپنے اسلحوں کے ساتھ، اپنے شیطانوں کے ساتھ، یہ بچ جاتے ہیں۔ وہ بچتے کیسے؟ ہماری صلاحیت ہے۔ میں نے کہا ہم میں تو کوئی خوبی نہیں ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ اپنے ائمہ علیہ السلام کے وہ ان کے بتائے فرامین ہٹا دیں تو ہم میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ آپ ہمارے علاقے میں جائیں تو نہیں پہچان پائیں گے، اگر یہ علم نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، نام نہ ہو، تو کہیں اپنے کردار سے پہچاننا مشکل ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں۔ یہ میرا ایک درد ہے، یعنی یہ آپ سے نہیں، اپنے آپ سے خطاب کرتا ہوں۔ کہاں سے شناخت ہے؟ لوگ انگوٹھی سے پہچان لیتے ہیں، چھوٹی داڑھی سے پہچان لیتے ہیں، سجدے کے نشان سے پہچان لیتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے، لیکن مشک آنست خود بے گویت، خوشبو خود بتائے کہ میں خوشبو ہے، نہ آن کے عطار بے گویت، نہ ایک جو خوشبو بیچنے والا کہے کہ بڑی اچھی خوشبو ہے۔ خوشبو کو دکان والا نہ بتائے، خوشبو خود اپنی خوشبو پہچان دے، تب مزہ ہے۔ لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر کہتے ہیں واقعی علی کا چاہنے والا ہے، کردار دیکھ کر کہتے ہیں واقعی کہ امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ لبیک یا حسین نعرہ لگانے میں تو ہماری گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، اس طرح کا لبیک نہیں۔ اب آپ کا کردار، ہمارا کردار لبیک کہہ رہا ہو، ہمیں اگر کوئی نہ جانتا ہو تب بھی کہہ دے کہ ساتھ صداقت میں، امانت میں، کردار میں، اخلاق میں، حیثیت میں، سچائی میں، عفت میں، پاک دامنی میں ہمیں لوگ کہیں کہ مولا کا چاہنے والا۔ تو عزیزو وہاں طرح مصرع میں یہ بات سامنے آئی کہ اجڑ رہا ہے گلستاں اور باغ پردے میں ہے، باغ ماں پردے میں۔ یار بظاہر تو یہ جملہ، یعنی میں اگر ہوں تو میرے تو عقیدے کے ہی برخلاف ہے۔ کہاں اجڑ رہا ہے؟ اجڑ رہا ہوتا یہ بلینز آف سادات اس روئے زمین پر آباد ہیں، اپنے شجرے کے ساتھ اجڑ رہا ہے۔ لیکن ایک طرح مصرع تو ہے، بہت سنے اس پہ تسبیح لگائی، بہت سنا اس پر علماء نے۔ یہ ایک شاعر جس نے اس پر ایک بڑی پیاری بات کی، جو یعنی نہ صرف اس جملے پر سوال یہ نشان لگایا بلکہ اس کا جواب بھی دیا، اور بصورت سوالیہ یعنی خبر کو انشاء میں تبدیل کر دیا۔ کس طرح؟ کہا کہ ہماری آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے؟ ہماری آنکھ پہ پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے؟ اجڑ رہا ہے گلستاں اور باغباں پردے میں ہے۔ یہ تمہیں خیال لگ رہا ہے کہ اب یہ اجڑا ہوا ہے اور باغباں کوئی نہیں ہے، نہ یہ اجڑا ہوا ہے اور نہ اس کا باغبان غائب ہے، اس کا باغبان بھی اس کی حفاظت کرتا ہے اور تشیع کا گلشن بھی آباد ہے۔ درود پڑھیں بر محمد والے وسلم۔ اذان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن
دل میں ایک کسک رہ جاتی ہے اگر میں 15 شعبان کے حوالے سے گفتگو نہ کرتا. اور ویسے تو میرا طریقہ یہ رہا ہے کہ مسائل شرعی، مسائل فقہ کو بیان کرتا ہوں، لیکن اتفاق کہہ لیجئے یا یہ کہا جائے کہ کم توفیقی ہو گئی اور وہ مسائل فقہ بیان نہیں ہو پائے. عزیزان گرامی، گزشتہ جو آپ نشست میں آپ آئے تھے اور میلاد میں آپ نے شرکت کی تھی، تو وہاں پر یہاں ہم ایک جملہ کہ پیغمبر کی اس روایت کے مطابق کہ پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے شبیہ ہے میری اور میرے جیسا بننا چاہتا ہے. کوئی خبر نہ دوں کہ کون ہے وہ کہ تم میں سے سب سے زیادہ میرے شبیہ ہو سکے، میرے قریب ہو سکے. ایک روایت پڑھی تھی کہ پیغمبر نے تقریباً 8 چیزیں بیان کی ہیں کہ مجھ سے شباہت رکھنے والے میں یہ 8 چیزیں ہوں گی. یعنی پیغمبر کا اسوہ حسنہ استعمال کرنے والے میں 8 چیزیں ہوں گی. تو اس میں الا اخبرکم یا باشبہکم بی خلقا، کہ میں تمہیں خبر نہ دوں؟ قالوا، اصحاب نے کہا بلا یا رسول اللہ. قال احسنکم خلقا، تم میں سے جو سب سے زیادہ اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہوگا وہ مجھ سے قریب ہوگا. اخلاق کے اعتبار سے. اعظمکم حلما، اور حلم کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوگا. وَأَبَرُّكُمْ بِقَرَابَتِهِ وَأَشَدُّكُمْ بِحُبِّنَا وَلِإِخْوَانِهِ فِي الدِّينِ، اور اپنے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ نیکی کرنے والا. دیکھیے پیغمبر خدا نے کہا رشتہ داروں پر دیکھیے نیکی تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جو چراغ تلے اندھیرا، اپنے قرابت داروں سے، اپنے نزدیکان سے ہماری نیکیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں. تو گزشتہ دن وعدہ کیا تھا اس درس میں کہ یہ حلم کو بیان کریں گے کہ تم میں سے جو سب سے بڑا حلیم ہوگا. حلم ہے کیا؟ میں نے کہا بردباری. میں نے اس کو تھوڑا سا بیان کیا تھا. آج مزید کچھ جملے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ قرآن میں لفظ حلیم نہیں آیا ہے، لفظ حلم نہیں آیا ہے، لفظ حلم مصدر نہیں آیا ہے، اس کے مشتقات بہت آئے ہیں. تقریباً 11-15 مرتبہ قرآن میں ذکر آیا ہے حلم کے بارے میں، بردباری کے بارے میں، درگزر کرنے کے بارے میں. اس میں سے 11 مرتبہ خدا نے اپنے لیے استعمال کیا اور 2 مرتبہ حضرت ابراہیم کے لیے، 1 مرتبہ حضرت اسماعیل اور 1 مرتبہ حضرت شعیب کے لیے. عزیزان گرامی، میں نے کہا اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ لوگوں کے رشتوں کی، لوگوں کے تعلق کی جو سب سے بڑا جوائنٹ، سب سے بڑا وہ جو چسپ ہے جو چپکا کے رکھتا ہے، رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا پل جو 2 رشتوں کو قائم رکھتا ہے، وہ میری نگاہ میں جو میں سمجھ سکا ہوں وہ ہے آپ کا حلم، آپ کی برداشت. میں اس آپ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے میرے لیے یہ اپنے لیے بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں اس کو حاصل کروں، کہ اپنے لیے میں اس کو ذریعہ بناؤں. دوران گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے، ایک ہے برداشت. میں نے اس روز بھی کہا تھا کہ جو ماہرین ہیں وہ چیزوں میں ٹالرنس رکھتے ہیں. یعنی جو آج ہم جو ہمارے معاشرے میں جو ہم لوگ ٹالرنٹ نہیں ہیں، ٹالرنس ختم ہوتا جا رہا ہے. سڑک پہ نکلتے ہیں، دھواں، گرد و غبار، پریشانیاں، گھر کی پریشانی، وہاں پر ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی ہم کام نہیں ہوتے، ہمارے سکون نہیں ہوتا. یہ ایک اگر میں کہوں کہ اجتماعی یا ہماری تقریباً کامن، اگر ہم نے کہا ہمارے اندر جو یہ بیماری آ گئی ہے عدم برداشت کی، اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے. رشتوں کی جو سلائی ہے، بقیہ ہے، اسی عدم برداشت سے ٹوٹ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے، آپ لوگ جماعت میں جا کے دیکھ لیں، باقی جو جہاں بیٹھتے ہیں، جیسے میں اپنے آفس میں بیٹھتا ہوں،
روزانہ کے اعتبار سے میں وہ کیسز دیکھتا ہوں طلاق کے، میرے پاس آتے ہیں، مسائل سنتا ہوں، بعض جگہ سمپل ایک ٹیبلٹ کہ وہ برداشت کی کھا لو بھائی، حلم کی کھا لو۔ میں نے کہا کہ خدا نے 11 مرتبہ قرآن میں اس برداشت جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، حلم اپنی طرف نسبت دی ہے۔ جو سب سے قوی ہے، جو سب سے حقیقت میں جو وجود رکھتا ہے، حقیقت میں جو مالک ہے، وہ خدا ہے۔ جب اس کے اندر برداشت کی، وہ اس نے 11 مرتبہ اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ یعنی خدا کتنا زیادہ برداشت کرتا ہے۔ جو جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ برداشت کا نہیں کہنا چاہیے، ورنہ لفظ وہاں حلم ہے، حلیم ہے۔ یعنی خدا کتنا درگزر کرتا ہے، کہاں جلدی کرتا ہے، انتقام میں جلدی کرتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر خدا کسی کو بے آبرو کرے تو اس کی آبرو بچ سکتی ہے؟ اتنا حلیم ہے، اتنا غفور و رحیم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بندے مومن، اگر تو نے گناہ کیا ہے چھپ کر، حرام ہے تیرے لیے تو اسے بیان کر۔ تیری آبرو معاشرے میں چلی جائے، یہ خدا برداشت نہیں کرتا، خدا پسند نہیں کرتا۔ وہ کسی کی آبرو، ہم کتنی آسانی سے کسی کو بے عزت کر دیتے ہیں، کتنی آسانی سے کسی کو تذلیل کر دیتے ہیں، کسی کی انسلٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے سینے پر کیا گزرتی ہے، دل پہ کیا گزرتی ہے۔ تو خدا سب سے زیادہ قوی ہے، عزیز ہے، علیم ہے، حکیم ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، اور اس میں اس کی صفت حلم ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو تم میں سب سے زیادہ برداشت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ جو برداشت کر سکتا ہے، وہ مجھ سے شبیہ ہے۔ درود پڑھنے برباد والے ہم۔ حضرت ابراہیم حضرت لوط کا زمانہ ساتھ ساتھ ہے۔ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اس طرح کے 2 امام ساتھ ہوتے ہیں، امام حسن امام حسین ساتھ تھے، ہر امام کے اپنے فرزند کے ساتھ رہے، دونوں امام ہوتے ہیں۔ میں ظاہری امامات کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن زندگی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر بھی بہت سے نبی ایسے گزرے جو ساتھ ساتھ ہیں، حضرت لوط، حضرت ابراہیم۔ حضرت لوط کی جو قوم تھی وہ ایک اخلاقی پستی کا شکار ہو گئی، آپ سب جانتے ہیں۔ اس اخلاقی پستی کو تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن جب خدا نے عذاب کا فیصلہ کیا تو فرشتے بھیجے، کہ وہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس بھی آئے۔ حضرت ابراہیم جو ظاہری شکل میں آئے تھے، انسان کی صورت میں تھے، حضرت ابراہیم نے کہا، انسان خیال کیا اور کہا کہ وہاں پر ان کے لیے وہ بچڑا، بھنا ہوا بچڑا لا کے رکھا، مہمان نوازی کی۔ اب اگر غور کریں نا، یہ جو مہمان نوازی جملہ کہتا ہوں، یعنی پہلے زمانے میں تو بہت کامن تھا، بہت کم ہو گیا ہے۔ گھر چھوٹے ہو گئے ہیں، گھر تو چھوٹے ہوئے بھی ہیں، دل بھی تنگ ہو گئے ہیں۔ یعنی اب تو کسی مہمان پہ تو اخلاقاً چائے پوچھا جاتا، چائے پانی پیئیں گے؟ یہ چائے پانی یعنی اخلاقی ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں لوگ مہمان کا انتظار کرتے تھے، مشہور تھا کہ مہمان تو اپنی روزی لے کر آتا ہے، سرکار وہ اپنی روزی لاتا ہے، ساتھ میں آپ کی روزی بھی لے کر آتا ہے۔ ہمارے اس مادہ پرستی کے زمانے میں مہمان تو کھلتا ہے، ہم ٹائم نہیں نکال پاتے اپنے گھر میں۔ ہمارے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جس کے گھر میں دسترخوان آباد ہوتا ہے نا، تو اس کے گھر میں ڈاکٹروں کی میڈیسن آباد نہیں ہوتی۔ پھر جو کھلانے اور پلانے کے عادی ہوتے ہیں نا، خوش رہنے اور خوش رکھنے کے عادی ہوتے ہیں، جو صفت ہے نا فیاضی کی، سخاوت کی، وہ کسی نے، ہمارے یہاں روایت بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے بارے میں وحی کی پروردگار نے، جب آئے تو سامری نے پوری حضرت موسیٰ کی تمام زحمتوں پر بالکل بٹا لگا دیا تھا، بند کر دیا تھا۔ یعنی پوری جتنی بھی، جب کوہ طور سے جب آئے دیکھا سب کچھ صاف، قوم پورے بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ انسان کوئی گھروندہ بناتا ہے، گھر بناتا ہے، آپ اسے گرا دیں، بچے کھیلتے ہیں، شرارتی بچے کسی کے بنائے ہوئے گھر کو جو ہے مٹی کے توڑ دیتے ہیں، تو کتنا غصہ آتا ہے، بچے ہوں بڑے ہوں۔
پیغمبر کی پورا دین کو برباد کر دیا. اب دیکھا تو آپ بجائے مسلمان کے وہ بچڑے کی پوجا کرنے والے. سامری ہمارے یہاں روایت ہے کہ وہی آئی, موسیٰ خبردار لا تقتلہ, قتل نہیں کرنا سامری کو, فإنہ سخی, اس سامری میں سخاوت ہے. یعنی خدا نے اپنے سخت ترین دشمن کو, جو جس نے توحید سے نکال کر شرک کی طرف, بچھڑے کی طرف جو قوم کو لے کر گیا, اس کی بھی سخاوت کی وجہ سے پروردگار نے قتل سے صرف نظر کیا. وہی کی نہ مارو, سخی ہے. سخاوت ہمارے یہاں تو میں نے کہا کہ جب مہمان آتا ہے تو علمان الحفیظ, خوش تو یہ ہوتی ہے کہ باہر سے ہی گھر میں نہیں ہے, بچہ کے کہتا ہے کہ ابا نے کہا ہے کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. تو یہ تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. وہ دیکھا کہ انسان ہے, گھر میں کیا رکھا, بنا ہوا بچھڑا گوشت رکھ کے رکھ دیا. حضرت ابراہیم دیکھا کہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے وہ لوگ. اچھا اس زمانے میں مہمان اگر کھانا نہ کھائے نا, کہتے ہیں بھائی خطرہ ہے کوئی. وہ ہمارے ایک دوست کہنے لگے یار کہیں بائک وغیرہ پہ ہوں, اگر کراچی میں نا 1 to 5 گزرتی ہے تو سمجھتے ہیں موبائل گیا. میں نے کہا ہاں وہ سمجھتا ہے کہ موبائل چلا گیا کیونکہ 1 to 5 گزر رہی ہے, اور بیچارہ جو خود 1 to 5 پہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری 1 to 5 چلی گئی. یعنی معاشرہ یہ ہے کہ اتنا خوف میں ہے. خوف کیوں بھائی؟ وہ کسی میں دوست نے کہا سلجر بازار میں تو بھائی اگر 5 موٹر سائیکل والے 1 to 5 والے ہیں تو ان میں 4 چھن چکی ہوتی ہے. یعنی چھیننے والے بھی 1 to 5 پہ ہوتے ہیں اور چھنوانے والے بھی 1 to 5 پہ ہوتے ہیں. تو وہ مہمان, اور آ گیا مہمان بھائی لینے کے لیے, موبائل تو گیا. تو وہ وہاں پر وہ دیکھا کہ مہمان نہیں کھا رہا, تو ان کے ہاں بھی سمجھے گویا کہ کوئی 1 to 5 والا آ گیا ہے کہ آپ بس لے کے چلا جائے گا, مار کے چلا جائے گا. حضرت ابراہیم ڈر گئے کہ یہ مہمان اگر تھا اور اچھے نیک ارادے سے آیا ہے تو یہ اپنا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھا رہا, اب فرشتے کیا کھائیں. تو ہمارے ہاں تو ایسے مہمان اچھے لگتے ہوں گے جو فرشتے ہوں, کھائیں نہیں, کھانا بچ جائے. تو وہ فرشتے اب کہا کہ نہیں, ہم خدا کی طرف سے فرستادہ ہیں, اور ہم جو ہے خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, اور ہم آئے ہیں. ایک تو بشارت دی حضرت ابراہیم کو کہ تمہارے یہاں اولاد ہوگی. 95 سال بعد نے کہا اس سے زیادہ عمر حضرت سارہ, وہ بھی 5, اور ان کے ہاں ابراہیم اور ان کے ہاں اولاد کی بشارت حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل, اور یہاں پر حضرت اسحاق. اب غور کریں آپ, تو وہ ایک بشارت بھی دی, حضرت سارہ کھڑی ہوئی سن بھی رہی تھی, اور اس دوران بتایا فرشتوں نے کہ ہم جا رہے ہیں حضرت لوط کی قوم پر عذاب کرنے کے لیے. قرآن جو تعبیر کرتا ہے نا وہ لفظ جدل کی تعبیر کرتا ہے. جب سنا حضرت ابراہیم نے, حضرت ابراہیم بےتاب ہو گئے, یہاں تک کہ جھگڑنے لگے فرشتوں سے. لفظ جدل کا لفظ آیا, جھگڑنے لگے, بحث و تکرار کرنے لگے. کسی طرح سے اس فرشتے کو ان کو قائل کرنے لگے, منصرف کرنے لگے کہ عذاب نہیں کرو, کچھ چھوڑ دو, دیکھو کچھ مہلت دے دو, کچھ سمجھا دو. یعنی دل تڑپ رہا تھا لوط کی قوم کے لیے کہ وہاں عذاب نہ چلا جائے, اور فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے. بعض ترجمہ بھی یہ کیا ہے لوگوں نے, آپ اس جھگڑے کا لفظ نہ بھی کہیں تو بحث و تکرار کرنے لگے, اپنی خواہش رکھنے لگے کہ وہ جو اتنی بدبخت قوم تھی اس پر عذاب آیا بعد میں, اس کے بارے میں حضرت ابراہیم کا درگزر کرنا, یعنی گویا فرشتوں سے بحث کرنا. قرآن نے اس وقت کہا کہ ہمارا جو ابراہیم ہے نا, اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاءٌ حلیم, یہ ابراہیم ہے نا یہ حلیم ہے, یہ حلم والا ہے, درگزر کرنے والا ہے. یعنی یہ آخری حد تک حضرت ابراہیم چاہ رہے تھے کہ قوم پر عذاب نہ آئے. سوچئے گا یہ حلم ہے حضرت ابراہیم کا, پیغمبر کا حلم کیسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے پیغمبر کی وجہ سے پروردگار نے پیغمبر کی امت سے عذاب ہی اٹھا لیا. یعنی ظاہری عذاب کوئی نہیں آئے گا, باقی اپنے ہاتھوں کا بلایا ہوا عذاب تو بہت آ رہا ہے, آج بھی عذاب آ رہا ہے, لیکن ظاہری ایسا شکل اس پیغمبروں میں جو آتا تھا ان کی قوم پر, پیغمبروں کی قوم پر جو عذاب جس طرح آیا ہے, حضرت کی لوط کی قوم پہ آیا, حضرت شعیب کی قوم پہ آیا, سارے لوگوں پر آیا, لیکن پیغمبر کے قوم پر کوئی ایسا ظاہری عذاب نہیں ہے پیغمبر کی وجہ سے. کتنے حلیم ہوں گے. پیغمبر فرماتا تم میں سے جو میرے شبیہ ہوگا وہ سب سے زیادہ بڑا ہوگا اس در گزر کرنے میں.
دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں نے بہت وقت لیا آپ لوگوں کا، اور تقریباً اپنے وقت سے مقررہ طے کردہ وقت سے بھی 5-6 منٹ اوپر چلا گیا ہوں. لیکن ایک جملہ کہہ دوں کہ میں گفتگو نہیں کر سکا اس موضوع پر. یعنی واقعی بنیادی موضوع ہے یہ جو ہمارے معاشرے سے اٹھا ہوا ہے، درگزر کرنا، صرف نظر کرنا. جو ہم رشتوں کو جو کانٹوں پہ رکھ کر کھینچتے ہیں نا، جو ہمارے یہاں دوستی کو جو مختلف، میں نے اکثر کہا کہ اگر کسی بیچارہ کوئی دوست بڑا قدیمی بھی ہو نا، آج کے زمانے میں خاص کر، اگر وہ اپنی پرانی بھی تصویر کو ڈال دیتا ہے نا فیس بک پہ کہ فلاں کھانا کھانے کے لیے گئے تھے، اچھا ناراض ہو گئے، بات ہی نہیں ہو رہی دوست کی، چلے گئے اکیلے اکیلے. وہ لاکھ کہتا رہے بھائی یہ تو پرانی تصویر تھی، پھر جا کے سکون آتا ہے. ایک تصویر دیکھ کر ہم اپنے رشتے کو، دوستی کو کھو دیتے ہیں، بدگمانی میں کھو دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میرے دفتر میں بہت سے لوگ آتے ہیں، آخر میں جب دیکھتا ہوں نا، سوائے میں کہ کچھ اور نہیں نکلتا. درگزر تو ختم ہو کے رہ گیا ہے. اگر بیوی کا ایک جملہ برا لگ گیا تو شوہر طلاق پہ راضی، اگر بیوی کا ایک جملہ برا لگ گیا تو بیوی خلا پہ تیار. رشتوں کو جو عظیم رشتے ہیں اپنی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے توڑ دیتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں تم میں سے جو سب سے زیادہ جو درگزر کرنے والا ہے وہ مجھ سے نزدیک ہے، میرے شبیہ ہے. میں نے کہا اپنے رشتوں کو اتنا مضبوط کرو کہ اس پر جو ویٹ ڈالا جائے نا. ایک جملہ اور، اب یہ گھر بنا ہوگا، یہ فلیٹس بنے ہیں سارے، بہت سارے اپارٹمنٹ بنے ہوئے، اس کی جو کالمز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کالمز کو کیسے ڈیزائن کیا ہوگا؟ صرف اتنا ڈیزائن کیا ہوگا کہ اس پر اتنے اپارٹمنٹس کا لوڈ آئے گا، اتنے پی ایس آئی کا لوڈ یہ کالم برداشت کرے گا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ایک کالم دیتے تو یہ گر جاتی ہے، ایک کالم کہاں برداشت کرے گا اتنے سارے فلیٹس کا وزن؟ کالم میں تقسیم کر دیا. اس کے بعد اس کو ڈیزائن کرتے وقت ڈیزائن کیا ہوگا، کوئی خالی فلیٹ نہیں ہے بھائی، اس میں لوگ رہیں گے، سامان آئے گا، اس سامان کی کیلکولیشن، کتنا سامان آ سکتا ہے، ایک چھت پر کتنے پی ایس آئی کا آپ لوڈ ڈالیں گے، کتنا ڈالیں گے، کتنا پریشر ڈالیں گے، کتنا ویٹ ڈالیں گے، کتنے کلو گرام کا ویٹ ڈالیں گے، کتنے پاؤنڈ کا ویٹ ڈالیں گے. ایک کیلکولیشن کرنے کے بعد یہ بیم اور یہ آپ کے کالمز بیم سے منتقل ہو کر کالم میں اس کا ویٹ آ رہا ہے. کہہ رہے اس کے ٹالرنس نے اس بلڈنگ کو بچایا ہے. ایک بلڈنگ بغیر ٹالرنس کے باقی نہیں رہتی، نہیں بچتی، ڈھہ جائے گی، اس کو ڈیمولش کرنا پڑے گا. تو آپ کا رشتہ بغیر ٹالرنس سے آباد رہے گا؟ نہیں رہ سکتا. اسی ٹالرنس کا نام ہے حلم، بردباری، عفو، درگزر، نظر انداز کرنا، رشتے کو اسٹرینتھن کرنا. یہ کب ہوگا؟ سب سے زیادہ کامیاب انسان وہ ہے جس میں قوت برداشت زیادہ ہو. اس دعا کے ساتھ اور اس موضوع کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. پروردگار، غالباً ایک درس ہمارا بچا ہوا ہے اور ہم تو اس حدیث کو ہی مکمل نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اس دعا کے ساتھ پروردگار ہمارے اس قلیل سی جو گفتگو ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، مولا اس میں جو احادیث میں جو باتیں آئی ہیں، صحیح معنوں پر جس طرح امام چاہتے ہیں ہمیں اس طرح بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، منتقم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے. مولا ہمارے نام اعمال کو ایسا کر دے جب امام کے سامنے وہ پیش ہو تو نہ ہمیں شرمندگی ہو نہ ہمارے امام کو ہو. میرے مولا ہمارے اعمال، نام اعمال میں حسنہ، نیکیاں اور تمام خوبیوں کو عطا کر دے. جتنے بھی حاضرین مجلس بیٹھے ہیں میرے مولا، ان کی جو تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، وشز ہیں، دعائیں ہیں، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، کسی بیماری کا شکار ہونے والے ہیں میرے مولا، ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے، بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، صحت کلی عطا فرما. تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں ادبات عالیت کی زیارت سے بہرہ مند فرما. حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما. جن کے ہاں بچیاں ہیں، رشتہ نہیں، اسے غیب سے رشتہ عطا فرما. پروردگار ہمیں اپنے بارگاہ سے بے پناہ رزق عطا فرما. ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کر. جن کے ہاں بچے نہیں ہیں، بے اولاد ہیں، خاص کر ہمارے مذہب کے جتنے بھی بچیاں ہیں، شادیوں کے بعد ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی ہے، یا جو بھی لوگ متمنی اولاد ہیں، تجھے واسطہ ہے حضرت علی اصغر کی پیاس کا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما.
اور جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد پر ان کے والدین کا سایہ قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔